أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، حجۃ الوداع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ماشاءاللہ سے، اور اس کی واپسی پر مقام غدیر پر یا مقام غدیر بھی کہا جاتا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم اعلان فرمایا تھا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کیونکہ ابھی بھی حج کا جو ماشاءاللہ سے دن ہے وہ گزرے ہیں اور اس کے بعد واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، تو اسی لیے ان دنوں میں یہ جو مولا علی پاک کا مقام ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ بیان کیا جاتا ہے، محبت سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے اس مقام کو بیان کرنے سے پہلے بڑے پیارے سے اشعار ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ کا جو واسطہ ہے اور وہ اللہ سے ذکر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور یہ تو اولیاء کے امام ہیں۔ تو میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، اور علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، علی کہنا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، علی کہنا، ہر پل گزرتا ہے میرا عبادت ہی عبادت میں، اور علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہ میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، اور خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، اور علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے، اور زمانہ روٹھ جائے اگر نہیں پرواہ مجھے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، اور علی کے عشق میں جس نے مٹایا اپنی ہستی کو، یقیناً اس دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، یقیناً اس دیوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ سامعین محترم، بڑا پیارا ہے، علی کا نام کافی ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، تو سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ تو جو لوگ اہل بیت اطہار میں سے اور خاص کر مولا علی پاک کی شان وہ گھٹاتے ہیں یا ان کا دشمن سمجھتے ہیں، تو وہ در پردہ حقیقتاً بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اس حدیث کے آگے آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ، آج کے بعد آپ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے محبوب ہو گئے ہیں، مطلب سب آپ سے، جو نہیں بھی کرتا تھا محبت اب وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ پڑا ہے۔ تو مولا کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا، تو اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یار مولا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، تو یہ مولا علی کو کہنا شرک نہیں ہو گیا؟ جیسے اکثر لوگ شرک کی بس رٹیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں، علم ہوتا نہیں ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور کچھ بھی بات جو ہے وہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، مطلب مذاق اڑانا، تنقید کرنا، وہ بھی بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے۔ تو سامعین محترم، قرآن پاک کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، حضور فرما رہے ہیں مولا، تو مولاہ
خود اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے۔ بے شک فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، بے شک جس بات میں کوئی شک ہی نہیں، تو بے شک اللہ مددگار ہے۔ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی مددگار ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو چیڑ ہو رہی ہے کہ مولا علی مددگار ہیں، داتا حضور مددگار ہیں، یا غوث مددگار ہیں، تو یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، کہ بے شک اللہ مددگار ہیں، جبرائیل مددگار ہیں، اور صالح المؤمنین اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔